بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ خفیہ جنگ کیا ہوتی ہے، جنگ کی کتنی قسمیں ہیں، کہ کسی ملک کو کس طریقے سے تباہ کیا جاتا ہے۔ جنگ دو قسم کی ہوتی ہے۔ جنگ ایک یہ ہوتی ہے کہ ممالک کی فوجیں آپس میں لڑتی ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مطلب اس ملک کو حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہوئے تباہ کر دیا جاتا ہے، چاہے فسادات برپا کیے جائیں، چاہے اس کی سیاست میں حصہ لے کر اسے تباہ کر دیا جائے، چاہے اسے معاشی طور پر گرا دیا جائے، چاہے آج کل جو ایک ٹیکنالوجی دریافت ہو چکی ہے جس کے ذریعے موسموں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، زلزلے لائے جاتے ہیں، سیلاب، بارشیں، یہ سارے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ میں نے 2013 میں دریافت کی تھی۔ اس جنگ کا نام ہے خفیہ جنگ میں نے رکھا۔ آپ نے دیکھا ہائیبرڈ وارفیئر اور ففتھ جنریشن وار، یہ اب بس 2017 کے بعد آئی۔ تو میں آپ سے آج جو اس کا تعارف کروا رہا ہوں خفیہ جنگ کا، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ بھی 1400 سال سے ہو رہی ہے، لیکن کسی کو اس کا شعور نہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اسلام کے اوپر جو 1400 سال سے خفیہ جنگ یا یہ حکمت عملیوں والی جنگ کس نے اور کس طرح نافذ کی ہوئی ہے، اور اس کو مکمل طور پر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نہ صرف آپ کو اس چینل کے ذریعے خفیہ جنگ اور اس کے طریقے بتائیں گے، بلکہ جو ممالک چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی کے لیے اور ان کو مطلب ایسی حکمت عملیاں بنا کر دی جائیں یا باتیں ایسی پالیسیاں بنا کر دی جائیں یا بتائی جائیں یا لیکچرز دیے جائیں، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک مفکر ہوتا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ مفکرین ہی وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے دنیا تبدیل ہے، نہیں تو آج سے پہلے جب بجلی نہیں تھی تو کیسے مطلب آپ کا زندگی کس طرح تھی زمین پر؟ جب بجلی نہیں تھی، نہ بلب تھا، نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی تھی۔ یہ سارا مفکرین، چاہے مفکرین سائنس ہوں یا مفکرین مذہب ہوں، مفکرین مذہب نے معاشروں کی اصلاح کی ہے تو مفکرین سائنس نے زندگی کو مزید جدید سے جدید بنایا۔ تو اب ہم یہ جو فکر کر رہے ہیں، یہ فکر جو ہے اس کے اوپر میں نے ایک لمبی کتاب لکھی ہے، خفیہ جنگ اور قومی سلامتی کے حصول، قومی سلامتی کا حصول اور خفیہ جنگ۔ اس کتاب کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس چینل میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ملکوں کی ترقی کس طرح ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہیں، کہ آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کن چیزوں کو فالو کر کے انہوں نے آج اپنی ترقی کی منزل حاصل کی ہے اور مزید ترقی کی منازل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا تعارف۔ ابھی میں نے آپ کو اس کا تعارف کروایا خفیہ جنگ کے بارے میں، کہ خفیہ جنگ ایک ایسی جنگ ہوتی ہے۔ جنگ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی بات، ایک جنگ تو وہ جو میدان میں لڑی جاتی ہے، اس میں جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے ساری۔ یہ جنگ اور اس کی جنگی حکمت عملی ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک جنگ جو کسی ملک کو، کسی قوم کو، کسی علاقے کو تباہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس کا انتشار مطلب ہوتا ہے، جس میں جیسے مثال کے طور پہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو اس میں آپ انتشار پھیلا دیں اور ایسی حکمت عملیاں استعمال کریں کہ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے۔ آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی ملک کو مثال طور پہ فسادات برپا کیے جاتے ہیں۔ فسادات میں زبان کے حساب سے مطلب فسادات، جیسے آپ نے عرب سپرنگ دیکھا اور عرب کا ٹوٹنا، پھر اس کے بعد یہ سعودی عرب بننا، یہ عرب سپرنگ اور تمام ریاستیں جو تھی سلطنت عثمانیہ، اس کے اوپر ایک حکمت عملی استعمال ہوئی۔ اس کو قومی اور زبانی لحاظ سے اس کو توڑا گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے قومی اور زبانی لحاظ سے فسادات برپا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ علاقے کے حساب سے، اس میں یہ بھی تھا، اور ویسے بھی پاکستان میں اگر دیکھیں 2013 سے پہلے بلوچی پنجابیوں کا قتل کر رہے تھے، وہ ایک علاقے کے حساب سے بھی جنگ تھی۔ وہ ایک جنگ یہ بھی تھی کہ مطلب زبان کے حساب سے بھی تھی۔ اسی طرح ان سب میں جو سب سے شدید ترین قسم ہے
وہ مذہبی منافرت، مذہبی جو مطلب فسادات ہوتے ہیں اس پہ لوگ کٹنے مرنے اور کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ شدید ترین قسم ہے، اس کے ذریعے نہ صرف ملک ٹوٹتے ہیں بلکہ پورے پورے علاقے برباد ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، انسانوں کا خون ہوتا ہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ہم مسلمانوں اور کے درمیان جو فسادات ہیں، جو فرقہ واریت ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ میری کوشش ہوگی جب میرا چینل یہ مطلب زیادہ سبسکرائبر ہو جاتے ہیں، زیادہ لوگوں تک یہ میری ویڈیو پہنچتی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں 9 لاکھ لوگ مسلمانوں کے مجمع میں ان کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ 1400 سال سے کون سی جنگ ہو رہی ہے جو اب تک وہ جان نہیں سکے، جس کی وجہ سے وہ فرقہ واریت اور لڑائی فسادات میں مبتلا ہے۔ اب یہ کہ ہم اس جنگ کے تعارف کی طرف آتے ہیں، تو ہم اس کا تعارف جو ہم نے تھوڑا سا کروایا، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ یہ مختصر یہ کہ جو جنگ ہے، جنگی حکمت عملی اور ہوتی ہے اور حکمت عملیوں والی جنگ اور ہوتی ہے۔ حکمت عملیوں والی جنگ حکمت عملیوں کے ذریعے کسی ملک کو تباہ کر دیا، آج کل کی یہ تاریخ ہے۔ پرانی تاریخ لیں گے، کسی قوم کو تباہ کر دینا، کسی علاقوں کو تباہ کر دینا، جیسے کہ مطلب آپ نے دیکھا حکمت عملیوں کا استعمال نہ صرف فسادات کروانے تک رہتا ہے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ سیاست کو کنٹرول کیا جاتا ہے، مطلب سیاسی جو طریقہ کار ہے وہ سیاست کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور سیاست دانوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جتنے بھی ٹائم گزرے ہیں، یہ جو ہندوستان جب تھا مسلمانوں کی ایک بڑی سٹیٹ تھا، تو اس میں اس کے ٹوٹنے کی وجوہات اور انگریز جب آئے تو انہوں نے سیاست دانوں کو خریدا۔ تو سیاست دانوں کو یہ صرف اس وقت تک نہیں، ابھی بھی اس دور میں یہ چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ رہا ہے، سیاست دانوں کو خریدا جاتا ہے، سیاست کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، سیاست کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس کی وجہ سے مختلف ممالک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سیاست پہ ہم قبضہ کس طرح کرتے ہیں یہ ہم بعد میں بتائیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اور صرف سیاست پہ قبضہ نہیں کیا جاتا بلکہ مذہبی طور پر اس کو مذہبی طور پر بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مذہب میں فسادات برپا کرنے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو ایکسٹریم مولوی، یا اس کو کیا اگر مسلمان ہے تو مولوی کہیں، یا اگر پوپ ہے عیسائی ہیں تو پوپ کہیں، تو وہ مطلب بنا کر لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان میں لڑائیں فسادات برپا کریں۔ تو یہ چیز یعنی کہ حکمت عملیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ہم نے انٹروڈکشن بتایا، آگے ہم انشاءاللہ اس بارے میں مزید بحث کریں گے، آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے، تفصیلات بتائیں گے۔ اگر آپ ہماری کتاب خریدنا چاہتے ہیں جس میں خفیہ جنگ کے طریقے لکھے ہوئے ہیں اور ملکوں کی ترقی کے طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں، درج ہیں، تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس میں جواب دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کریں گے۔ تھینک یو، والسلام علیکم، اللہ حافظ۔